جس طرح ہمارے بھائی شکیل خان صاحب نے، عدنان بھائی نے اور شفیع اللہ خان صاحب نے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بات کی، 15 جولائی کو میرے حلقے میں ایک ناکام آپریشن ہوا پولیس کا۔ وہاں پہ میرے خیال میں 2-3 مہینوں سے لوگ بیٹھے ہیں۔ ایک بار چڑھے ایک مقام ہے، پھر اس کے بعد وہ میرے خیال میں کسی نے شفٹ کر کے ایک اور ہماری جگہ ہے لڑم ٹاپ، اور وہاں پہ ایک فرفضا جگہ ہے، وہاں پہ بھیج دی۔ میرا مسلسل، کیونکہ میرا حلقہ ہے اور مجھ سے بھی 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے میرے گھر سے، میں ڈی پی او سے بات کرتا ہوں، وہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں۔ جب میں نے اس کی ڈی سی کے تھرو میں نے بات کی، وہ کہتے کہ جی مجھے پتہ نہیں ہے۔ 15 جولائی کو میرے حلقے میں ایک ناکام آپریشن اس لیے ہوا کہ ہماری تقریباً 40-50 جوان پولیس کے بغیر سر و سامانے کے، کسی کی نگرانی میں پتہ نہیں کہ کون تھے، اس کو وہاں پہ بیچ کے 5-6 گاڑیوں میں، پولیس کی گاڑیوں میں، جو گاڑیاں اس طرح ہے کہ وہ پیٹرول اور ڈیزل اور اس کی جو کلچ وغیرہ ہے وہ بھی ٹھیک نہیں تھے، انہوں نے وہاں بیچ کے، اور وہ لوگ اوپر بیٹھے تھے، اور جو ان کا نگران تھا، جو انسپیکٹر تھا، شاہ فیصل نام ہے اس کا، میں نے جب سنا، میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا، 4:20 پہ مجھے کال آئی وہاں سے ہمارے جو لوکل تھے کہ بھئی ہمارے گھروں پہ فائرنگ ہو رہی ہے۔ میں نے اپنے ڈی ایس پی کو بتا دیا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ جی مجھے پتہ نہیں، مگر ہمارے ایک انسپیکٹر صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں جو انویسٹیگیشن سے ہے، اور وہاں پہ ہماری 40-50 جوانوں کے بیچ کے سرچ آپریشن شروع کیے۔ جناب والا، جو سرچ آپریشن ہوتی ہے اس کا علیحدہ ایک طریقہ کار ہوگا۔ وہاں پہ جب وہ جا کے وہاں پہ اس طرح بے سر و سامانی میں انہوں نے اس کو چھوڑا، اور دہشت گردوں کے حوالے اس طرح کیا کہ انہوں نے اوپر سے اس پہ سیدھی فائر کر کے اس میں سے 8-10 لوگ زخمی ہوئے، اور 3 لوگ اس طرح زخمی ہوئے تھے جو شہید ہو گئے ہیں۔ وہ 4-5 گھنٹے تک اس طرح پڑے رہے۔ اس کے میں موبائل کی جو اسپیکر صاحب تھوڑا ایک ٹھیک ہے، زخمی وجہ سے پروتے ہیں شہید۔ جی ہمایوں خان، یہ بہت غور طلب بات ہے جی، ذرا غور سے، یہ ہمارے ساری کولیگس ادھر بھی بیٹھے ہیں۔ ادھر ہمارے جو 3 لوگ شہید ہو گئے ہیں، ان میں سے 2 بندے اس طرح تھے کہ 2 وہ زخمی تھے۔ اس کی فون کی جو ریکارڈنگ ہے وہ میرے پاس ہے۔ وہ اپنے ڈی پی او کو کال کرتے ہیں، اپنے ہائی افس کو کال کرتے ہیں کہ جی میں خون بہہ رہا ہے مجھ سے، اور میں اس طرح بے سر و سامانی میں بیٹھا ہوں اور کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارے لوکل بھی وہ لوگ نہیں جا سکتے تھے، اس کے لیے کوئی بندوبست نہیں تھا۔ پھر ایک دوسرا بندہ جو پولیس والا زخمی ہے، اس کی ویژول میں آپ کو بتا سکتا ہوں، وہ ایک پولیس کی گاڑی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور زخمی حالت میں۔ طالبان آتے ہیں اور اس کو اٹھا لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ کو تو ہم کچھ نہیں کہتے، آپ کیوں آئے ہمارے پیچھے؟ اس کو اٹھا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی تصویر وہ بنا رہے ہیں کہ آپ کا ہمارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور ہم آپ کو مارتے ہیں، اگر مار دیتے تو ہم پہلے آپ کو ہر جگہ پہ مار سکتے ہیں۔ ہمارا جن کے ساتھ مقابلہ ہے، جنہوں نے یہ امریکہ کی جنگ شروع کی ہے، آپ ان سے ہٹ جائیں۔ اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو یہ بھی کہتے ہیں اگر ہمارے ساتھ پٹی ہوتی ہم آپ کا علاج کرواتے۔ اس کے بعد اس کو چھوڑ لیتے ہیں، مگر اس کو آپریشن کو جو لیڈ کرتا تھا، جو انسپیکٹر شاہ فیصل تھا، اس کو پتہ بھی نہیں کہ میں کس نے اور مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے تقریباً 6 بجے اپنے ڈی پی او کو کال کر دی کہ خدا را بندے اس کا کچھ بندوبست کر لے، میں ایمبولینس بھیجتا ہوں، گاڑی، یا کسی سے آپ کو جس نے کہا کہ یہ آپریشن کر دے، ان سے ہیلی کاپٹر منگوائے، ان کے خلاف آپریشن کرے۔ وہ جی مجھے کہتے کہ جی بس میرے ساتھ وہ نہیں ہے۔
اچھا وہ روزانہ ہمارا ڈی پی صاحب میرے خیال میں 10-15 دن ہو گئے آ گئے ہیں، ہم سے بے شک نہ پوچھے، مگر جس طرح شفیع اللہ خان صاحب نے بتایا کہ اس طرح لوگ بھیجے کہ ان کو کچھ تاریخ کا سمجھ ہو، کچھ معاشرت کا سمجھ ہو، کچھ اس کو حالات کا سمجھ ہو، وہ پتہ نہیں کہ بہاولپور سے آئے ہیں، باول نگر سے آئے ہیں، اور اگر آئے بھی ہے تو ہمارے ساتھ ایک میٹنگ ضرور کر لیتے، ہمیں ان بورڈ لینا چاہیے۔ ہم 5 MPAs اور 2 MNAs، آپ اگر ہمارے بچوں کو، ہماری پولیس کے جوانوں کو اس طرح مروا دیتے ہیں تو یہ تو آپ سیدھی میرے خیال میں ان کا جو ایجنڈا ہے وہ پورا کر لیتے ہیں۔ ابھی ان لوگوں میں خوف ہے، خوف اس لیے ہے کہ وہ ٹورزم اسپاٹ تھا، ادھر کوئی لوگ جا نہیں رہے۔ اس کی میں ابھی یہ چاہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے ان چیزوں کو کیپر کردار تک پہنچانا چاہیے کہ یہ آپریشن کس نے شروع کیا تھا، اس کی ناکامی کی جو ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے، اس کے ایک ذمہ دار ہونا چاہیے کہ یہ آپریشن کیوں ناکام ہوا اور ہمارے 3 لوگ شہید ہو گئے، 10-12 لوگ ہمارے زخمی ہو گئے، اور ان کے ساتھ پانی نہیں تھا، ان کے ساتھ خوراک نہیں تھا، ان کے ساتھ گاڑی بھی نہیں تھی۔ اچھا پھر دوسری تیسری روز ہمارے لوگ گئے اور وہ مجھے کہتے ہیں ہمارے ڈی پی او صاحب کہ جی خدا را کوئی آپ اس طرح کریں کہ لشکر بنا دے، اور لشکر بنا دے کہ ہم اس لوگوں کو ریسکیو کر سکیں، ان کی گاڑیوں کو واپس لا سکیں کہ ان کی وہ گاڑی جلی ہوئی ادھر پڑی ہے۔ میں نے کہا ہے جی ہمارے لشکر ہمارے جوان ہیں، ہمارے فوج کے جوان ہمارے لشکر ہے، ہمارا کمانڈر ان چیف بھی ہے، وہ ہمارے لشکر ہے، اس کو ہم تنخواہیں دیتے ہیں، اس کو ہم ٹریننگ کراتے ہیں، ہماری پولیس ہماری لشکر ہے۔ ہمارے سویلین لوگ کو آپ کس طرح جنگ میں پنسنا چاہتے ہیں؟ اس کو نہ ٹریننگ ہے، نہ اس کے ساتھ وردی ہے، نہ اس کے ساتھ بندوق ہے۔ تو پھر بھی ہم نے اس کی گولیوں جنگ کے دوران وہاں پہ ہمارے لوگ گئے، ہماری پارٹی کے لوگ گئے، ہمارے جوان گئے، اس کی 4-5 گاڑیاں اٹھا کے ان کے حوالے کر دی، اور ابھی تک خاموشی ہے۔ نہ وہ لوگ بیٹھے بھی ہیں، ادھر چروائے بھی نہیں جا سکتے، اور ہمارے جو بڑے ہیں پتہ نہیں کہ اس کو پتہ بھی نہیں کہ جو یہ لوگ کس طرح مارے گئے ہمارے پولیس والے۔ تو خدا کے لیے ان کی اعلیٰ سطحی ایک انکوائری ہونی چاہیے، اور ہم اگر اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کہاں پہ ہیں تو اسپیکر صاحب میں ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک جوان نے پتہ نہیں کہ کوئی فیس بک پہ کسی نے پوسٹ چڑھایا کسی مولانا صاحب کی، میرے خیال میں اس نے اس پہ لائک دے دی، لائک، اور لائک کے اوپر اس کو تھانے میں بھیجے اور سی ڈی والوں گرفتار کیا کہ بھائی آپ نے اس مولانا صاحب کی جو بیان ہے اس پہ لائک کیوں دے دیا۔ تو اس کے لیے ان کے ساتھ اوزار بھی ہے، سامان بھی ہے، انسٹرومنٹ بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، اور ہمارے اتنے جو شہید ہوتے ہیں تو ان کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی ایک اعلیٰ سطحی انکوائری کی جائے، اور جس چیز کی ذمہ داری ہے، کمزوری ہے، تو اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ بہت شکریہ۔